اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ خالق لم یزل اپنی مقدس اور لا ریب کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی ایک دعا کا ذکر فرما رہا ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب العالمین، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار، تکون لنا عیداً، جس کو ہمارے لیے عید قرار دے۔ تاریخ بشریت میں ہر ملت قوم میں کچھ ایسے دن پائے جاتے ہیں کہ جو ان قوموں کے لیے باعث فخر، باعث افتخار، باعث راحت قرار پاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس دن آتش نمرود میں پھینکا گیا تو آتش نمرود گلزار بن گئی، وہ آگ باغ بن گئی، گلزار بن گئی، تو اس دن کو ان کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب شکم ماہی سے باہر آئے تو ان کے لیے بھی اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق یہ دعا جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، تو اسی طرح ملت اسلامیہ میں بھی کچھ ایسے تہوار ہیں کہ جن کو بطور عید منایا جاتا ہے، جیسے عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اور عید الفطر رمضان المبارک کے مہینہ کے مکمل ہونے کے بعد روزوں کے قبولیت کے شکرانے کے طور پر عید الفطر ادا کی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے تو شوال المکرم کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد ہر وہ مسلمان جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، فقیر نہ ہو، اس کے اوپر فطرہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ فطرہ کیا ہے؟ دراصل فطرے کا فلسفہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے مسلسل جو ایک مہینہ اپنے بندوں سے بھوک اور پیاس کی مشق کروائی، اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آ چکی کہ بھوک کا احساس کیسے ہوتا ہے، پیاس کا احساس کیسے ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگ بھوک اور پیاس جنہوں نے برداشت کی ہے رمضان المبارک میں، ان کو پتہ چلے کہ وہ لوگ جو سارا سال غربت میں رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ان کا ہم نے کس طرح خیال رکھنا ہے، کیونکہ اسلام کی ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ تو یہ رمضان کے پیچھے بھی یہ فلسفہ ہے کہ وہ لوگ جو مالدار ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، بھوکا رہنے کے بعد ان کو احساس ہو
کہ ہم نے غریب غربا کی کیسے خدمت کرنی ہے، ان کو کیسے اپنے مال میں شریک کرنا ہے۔ تو فطرہ بھی دراصل اسی طرح ہے کہ ایک تو رمضان کے روزوں کی قبولیت کا سبب ہے، اور دوسرا غربا کو اپنی اس عید میں شریک کرنے کے لیے فطرہ ہر انسان پر واجب ہے، جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور فقیر نہ ہو۔ یہاں پہ چند چیزیں فطرہ کے متعلق میں واضح کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اشتباہات ہیں، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرہ واجب ہوتا ہے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد۔ رمضان میں فطرہ واجب نہیں ہوتا، رمضان سے پہلے فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ جو انسان رمضان میں فطرہ دیتا ہے فطرہ کی نیت سے، اس کا فطرہ ادا نہیں ہوتا۔ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد جب فطرہ واجب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ چاند رات غروب آفتاب سے پہلے جو انسان آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کے ساتھ کھانا کھانے والوں میں شمار ہو جائے، اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسا نوکر، ایسا ملازم جو سارا سال آپ کے گھر سے کھانا کھاتا ہے اور عید رات بھی وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کا فطرہ بھی آپ پر دینا واجب ہے۔ اب فطرہ ہے کتنا؟ شرعی اصطلاح ہے کہ ہر انسان کے اوپر 1 صاع جو تقریباً 3 کلو کے برابر ہوتا ہے، ایک بندے کا فی کس 1 صاع یعنی تقریباً 3 کلو فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور کیا ہوگا وہ؟ یعنی جو وہ اغلب غذا کھاتا ہے، سال میں گندم یا آٹا زیادہ کھاتا ہے، روٹی زیادہ کھاتا ہے تو آٹے اور گندم سے فطرہ دے گا، چاول زیادہ کھاتا ہے تو چاول سے ہوگا، یعنی جو سال میں زیادہ غذا استعمال کرتا ہے، جو لوگ کھجوریں زیادہ کھاتے ہیں اس سے دیں گے۔ اسی طرح یعنی جو سال میں زیادہ غذا، یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں غذا کون سی زیادہ کھائے گی ہے، اس سے مراد صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ پورے سال میں جو کثرت سے زیادہ غذا کھائی جاتی ہے اس کے 3 کلو وہ جنس بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس جنس کی قیمت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہ لوگ ایک وقت میں روٹی کھاتے ہیں، ایک وقت میں چاول کھاتے ہیں۔ اب وہاں پہ بعض لوگ جب فطرے کا حساب کرنا چاہتے ہیں تو یوں حساب کرتے ہیں کہ جی اگر 3 کلو مثال کے طور پر جنس دینی ہے تو حساب کرتے ہیں جی کہ 1.5 کلو ہم چاولوں کی قیمت لگا لیتے ہیں اور 1.5 کلو جو ہے وہ ہم آٹے یا گندم کی قیمت لگا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے فطرہ ادا نہیں ہوتا، فطرہ ایک جنس سے ادا کرنا ہے۔ وہ یوں آپ البتہ کر سکتے ہیں کہ گھر کے اگر 6 افراد ہیں تو 3 افراد کا آپ حساب جو ہے وہ چاول سے کریں گے، 3 کا حساب جو ہے وہ گندم یا آٹے سے کریں گے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ 7 افراد ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 4 کا چاول کا حساب کریں، 3 کا جو ہے وہ گندم کا حساب کیا جائے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں جی مولانا صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس آ کر جی آپ ہمیں بتائیں فطرہ کتنا ہے۔ یہ فطرہ کوئی بھی عالم خود معین نہیں کرتا، آپ خود معین کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ سال میں چاول زیادہ کھاتا ہے، ایک آدمی ہے وہ غریب ہے، وہ چاول کھاتا ہے جو 100 روپے کلو لے کر کھاتا ہے، اس کا 300 روپے بنے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو کرنل باسمتی چاول سپر کھاتا ہے یا اس سے کوئی بہتر کوالٹی کے کھاتا ہے، وہ 200 روپے کلو لیتا ہے، تو اب اس کا 3 کلو کے حساب سے 600 روپے فطرہ بنے گا۔ یہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، انسان خود دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ بازار سے آٹا لے کر جناب علی کھا رہا ہے تو فرض کریں وہ لیتا ہے وہاں سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 40 روپے کلو، لیکن دوسرا آدمی ہے کہ وہ چکی سے آٹا لے کر کھاتا ہے، وہ لیتے ہیں 50 روپے کلو۔
तो अब जो 40 रुपए किलो आटा ले रहा है उसका तो 120 रुपया फितरा होगा, लेकिन जो आटा 50 रुपया देसी आटा चक्की से ले रहा है उसका 150 रुपया होगा। इसलिए एक ही कीमत हर बंदे के लिए फितरा नहीं हो सकती। ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। और खुदावंद मुतआल को ना आपके पैसों की ज़रूरत है ना आपकी जिन्स की ज़रूरत है, ये तो आपने अपना एक वाजिब फरीज़ा अदा करना है। उसमें जितना से जितना बेहतर तरीके से आप अदा करेंगे इतना ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में वो कबूलियत का ज़्यादा मकाम रखेगा और इसका आपको ज़्यादा अजर मिलेगा। यानी ये तो अब तय हो गया कि ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, जैसी जिन्स आप खाते हैं उसके 3 किलो की आप कीमत लगा कर अदा कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि रात को अगर कोई बंदा आपके घर गुरूब आफ्ताब के बाद आया है उसका फितरा एहतियात वाजिब की बिना पर होगा, वरना वाजिब नहीं है। गुरूब आफ्ताब से पहले जो आपके घर में मेहमान और उसने खाना खाया उसका फितरा आप पर वाजिब हो जाएगा। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक अगर आपने चांद रात किसी की इफ्तारी अपने घर में रखी हुई थी तो इफ्तारी आपने करवाई है, तो इफ्तारी जिनको करवाई है वो आपके घर में खाना खाने वालों में शामिल नहीं होते, उनका फितरा आप पर वाजिब नहीं होता। बाज़ लोग आखिरी रोज़े की इफ्तारी नहीं करवाते, इसलिए हम इफ्तारी नहीं करवाते जी फितरा पड़ जाएगा। नहीं, इफ्तारी करवाने से फितरा वाजिब नहीं होता। और इसके साथ साथ अब अगर फितरा वाजिब हो जाए तो मिकदार भी आपको पता चल गई कि फितरा कितना होता है, उसके अलावा वाजिब कितना होता है। अब इसकी अदायगी क्या है कि जैसी चांद नजर आए हिसाब करके आप फितरा अपना अलग कर लें और फजर नमाज ईद उल फितर अदा करने से पहले उसे मुस्तहिक तक पहुंचा दें। अगर उस वक़्त तक नहीं पहुंचाते तो फिर आप जोहर तक या शाम तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बंदा रमज़ान मुबारक में फितरा देता है तो अदा नहीं होता। हाँ, एक उसका तरीका शरीयत ने बताया है कि वो किसी बंदे को पहले बतौर कर्ज दे दे, और जब कर्ज उसने दे दिया है तो जब शवाल का चांद नजर आए तो फितरा हो तो उसको उसकी नियत करके फितरा में शामिल करके अदा कर दिया जाए। लेकिन अगर पहले ही बतौर फितरा अदा करेगा तो वो फितरा उसका अदा नहीं होगा। अब फितरा देना किसको है? फितरा फ़कीर को देना है, शिया इसना आशरी को देना है, ऐसा बंदा कि जो फितरा लेकर फ़ेल हराम पे सरफ न करे। अब फ़कीर की शरीयत में क्या इस्तिलाह है? फ़कीर उस बंदे को शरीयत में कहा जाता है कि जिसके पास साल भर का ख़र्चा ना हो या मुसलसल साल भर ख़र्चा आने का कोई ज़रिया ना हो, उसका ऐसा ज़रिया आमदन ना हो कि मुसलसल साल भर उसका ख़र्चा आता रहे, तो शरई इस्तिलाह में वो फ़कीर है और वो फ़ितरा ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पे फ़ितरा भी एक तरह की ज़कात है। इसमें ये भी बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि सैयद का फ़ितरा सैयद ले सकता है, गैर सैयद का फ़ितरा सैयद नहीं ले सकता। यानी सैयद का फ़ितरा सैयद ले सकता है, सैयद का फ़ितरा गैर सैयद भी ले सकता है, लेकिन गैर सैयद का फ़ितरा गैर सैयद तो ले सकता है लेकिन गैर सैयद का फ़ितरा सैयद नहीं ले सकता। तो इस वजह से ये है कि हर बंदे को। हाँ, अब एक बात और यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मिसाल के तौर पर एक बंदा गरीब है और उसके घर में मिसाल के 10 अफराद हैं। अब 10 अफराद के वो मिसाल के तौर पर 30 किलो बनते हैं, न 30 किलो जिन्स रखता है न 30 किलो जिन्स की वो कीमत रखता है। तो शरीयत ने एक आसानी भी पैदा की है कि वो ऐसा करे कि एक बंदा जो है वो मिसाल के तौर पर उसका फ़ितरा बन रहा है, ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, मैंने जैसे पहले कहा कि आप अपने अपने हिसाब से हिसाब कर सकते हैं कि अगर आटा है तो मिसाल के तौर पर 150 रुपया बनेगा, अगर चावल हैं तो 150 के हिसाब से 350 बनेगा, 450 बनेगा, 150 के हिसाब से 450 बनेगा, लेकिन जो 200 रुपये किलो लेता है उसका 600 रुपये बनेगा। तो अब एक ऐसा बंदा है कि वो आटे का फ़ितरा देना चाहता है लेकिन इतने वसाइल भी नहीं है, वो है भी जनाब अली गरीब, तो वो ऐसे करे कि एक बंदे के फ़ितरे का हिसाब करके मिसाल के तौर पर 150 रुपया है वो खुद निकाले, घर के किसी फ़र्द को दे नियत करके कि फ़ितरा अदा करता हूँ वाजिब क़ुरबतन इल्लाह, वो फिर दूसरे को दे नियत करके, तीसरे को, चौथे को, इसी तरह 10वां आदमी पहले आदमी को दे और वो किसी गरीब को दे दे, तो इस तरह भी उनका फ़ितरा अदा हो सकता है। तो इस वजह से ये फ़ितरा जो है ये अदा करना वाजिब है, और अगर अदा न किया और रोज़ों की कबूलियत की शर्त है। दुआ है कि खुदावंद मुतआल हमें इन अहकामात शरीयत पर अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा
کہ عید نام کس چیز کا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا نام ہے، یہ جناب علی دوڑنے بھاگنے کا نام ہے، ہلا گلا کرنے کا نام ہے، اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں اکثر عید کے دن بہت سے لغویات ہوتے ہیں، بہت سے گناہ کیے جاتے ہیں۔ نہیں، عید اس چیز کا مقصد نہیں ہے۔ عید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں آ جانا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا میر کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ اپنے آپ کو نافرمانی خدا سے بچا لے گا۔ تو اس وجہ سے تمام عالم اسلام کو، عالم جہان کو یہ اس عید کے اس پر مسرت موقع پر ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ خداوند متعال اس طرح کی آپ کو ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے، اور ان عیدوں میں اور ان خوشیوں میں خداوند متعال آپ کو، غریبوں کو، اپنے ہمسایوں کو، مستحق لوگوں کو شامل کرنے کی توفیق فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان